یہ جو ہمارے پڑوسی ہیں نا، ان کے بھی ہمارے ذمہ کچھ حقوق ہیں۔ ہم بعض دفعہ حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں، نماز یہ ایک فریضہ ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، ہم ان کو ادا کرتے ہیں اور بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور جو حقوق العباد ہیں اس کے اندر ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ حقوق العباد میں پڑوسیوں کے حق بھی ہیں، والدین کے حق بھی ہیں، اولاد کے حق بھی ہیں، بہن بھائیوں کے بھی حق ہیں، اور پوری امت مسلمہ کے ہمارے ذمہ حقوق ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہمارا پڑوسی کافر ہو اس کے بھی حقوق ہیں۔ تو ہم حقوق العباد کے اندر بعض دفعہ لاپرواہی کرتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوگا کہ قیامت والے دن دنیا میں رہتے ہوئے جو ہم نے نیکیاں کی ہیں نا، ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ اور خطرہ ہوگا۔ جیسا کہ روایت کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، پوچھا میرے صحابہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم دنانیر نہ ہو، یعنی پیسے نہ ہوں جس کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں کی، قیامت والے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اور معاشر کے میدان میں حق لینے والے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اور اس نے دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کا حق ضائع کیا ہوگا، ناجائز مقدمات میں پھنسوایا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، حق کھایا ہوگا، مارا ہوگا، تشدد کیا ہوگا، تکلیف دی ہوگی۔ اب ان کا جو حق اس بندے کے ذمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان بندوں کو دے دیں گے ان کے حق لینے کے بدلے میں، تو نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، حق لینے والے ابھی باقی ہوں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اس بندے کے سر پہ ڈالا جائے گا جو دنیا میں رہتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات سب کچھ کرتا ہے، لیکن حقوق العباد کے اندر کیا کرتا ہے؟ لاپرواہی کرتا ہے۔ اس لیے نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کی حفاظت کرنا بھی کمال ہے۔ تو پھر ہوگا کیا کہ ان کے گناہوں کا جو بوجھ ہوگا وہ اس کے سر پہ ڈالا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کا یہ مفلس ہوگا۔ تو ہم نے نیک اعمال کرنے بھی ہیں، اور ان نیک اعمال کی ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ان کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے۔ اور بعض دفعہ روایات میں آتا ہے نا کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے اتنا حقوق بیان کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی وراثت کے اندر بھی حصے دار نہ ہو جائے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو کتنا دکھ دیتے ہیں، کتنی تکلیفیں دیتے ہیں، اور ہمارے اللہ والوں کے حالات زندگی دیکھ لیجئے۔ ایک اللہ والے ہیں، گھر میں چوہے آگے، کسی نے کہا حضرت آپ ایسا کریں بلی پال لیں۔ فرمایا بلی پالوں گا تو چوہے پڑوسیوں کے گھر میں چلے جائیں گے اور ان کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، یہ تکلیف میں خود برداشت کر لوں گا۔ ایسے ہمارے اکابرین تھے اور ایسے اولیاء اللہ تھے۔ آج ہم دیکھیں کیا ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو ہر اذیت پڑوسی کو دی ہے۔ پانی پڑوسیوں کے گھر کے سامنے چھوڑا، چھٹیاں پڑوسیوں کے گھر کے سامنے رکھی، لکڑیاں پڑوسیوں کے گھر کے سامنے رکھی، اور گاڑی لی اور ان کے گھر کے سامنے آ کر ہارن بجایا اور ان کو تکلیف پہنچائی، اور گھر میں ایسا شور شرابہ اور ایسی آوازیں، اور پڑوسی ہم سے تنگ ہے، وہ بیمار ہے، ہم سے تنگ ہے، ہمارے شور ہی ختم نہیں ہو رہے، ہماری لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ تو ہم نے ہر اذیت پڑوسی کو دی ہے۔ کوشش کریں اپنے پڑوسیوں کا بھی حقوق ادا کریں، یہ کہ بھی حقوق العباد کے اندر ہے، کہیں ایسا نہ ہو پھر قیامت والے دن یہ کی ہوئی نیکیاں بھی آپ کی ضائع ہو جائیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، آقا کی ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کریں، ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ چلیں، بیٹھیں، اٹھیں، لیٹیں، لین دین معاملات، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، ہر مقام پر، ہر جگہ پر یہ دیکھیں میرے نبی کا طریقہ کیسا تھا، میرے نبی کا طریقہ کیسا تھا۔ اب حضور کے طریقوں کو اپنائیں گے، ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے، ہر سنت کے زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اور یہ جو دنیا کے اندر کی ہوئی نعمتیں، نیکیاں ہیں، یہ بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔